گناہ کبیرہ میں سے 40ویں نمبر کا گناہ احسان جتلانا، 40ویں نمبر کا گناہ احسان جتلانا، 40ویں نمبر کا گناہ احسان جتلانا۔ ایک ہوتا ہے احسان کرنا، یہ نیک صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو جتلانا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اور ان کے سامنے اپنے کیے دھرے کو جتلا کر ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس سے تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے، تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو نیکی کر دریا میں ڈال والا مصداق بن جائے۔ انسان کسی کے ساتھ احسان کرے اور اس احسان کرنے کو بھول جائے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرے، اگر 100 سال کے بعد بھی اس احسان کو جتلایا، یہ عمل سارا کا سارا ضائع۔ اور ایسے بندے کے متعلق 4 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، کل قیامت والے دن اللہ کی ذات ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گی۔ نمبر 2، ایسے بندے کے ساتھ اللہ کی ذات کلام نہیں فرمائے گی۔ نمبر 3، ایسے بندے کو اللہ کی ذات پاک نہیں کرے گی۔ نمبر 4، ایسے بندے کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے 3 گناہ ہیں کہ جن پر ان میں سے پہلا نمبر شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اور نمبر 2 احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا، احسان جتلانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے دوستوں کی عادت ہے، احسان کرتے ہیں اور احسان جتلا دیتے ہیں، پھر لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ احسان کا جتلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو بے حیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے احسان کی لاج رکھیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، ٹرین کا سفر تھا، میں ٹرین میں جا رہا تھا، ٹرین کا سفر تھا، تو میرے سامنے والی سیٹ پر ایک یہودیہ خاتون اپنی گود میں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بچی رونے لگی تو ماں نے ٹفن میں سے چاول نکالے اور بچی کے منہ میں ڈالے، ایک نوالا ڈالتی اور پھر اپنی بچی کو کہتی میرا شکریہ ادا کرو۔ وہ بچی جب تک شکریہ ادا نہ کرتی تب تک دوسرا نوالا نہ ڈالتی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے گنا اس کی ماں نے اس کو 35 لقمے کھلائے اور 35 مرتبہ شکریہ کے کلمات اس سے کہلوائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں دھنک رہ گیا، یہ اسلامی مزاج ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس یہودی نے اس کی تربیت کیسی کی ہے کہ آج جب یہ میرا شکریہ ادا کرے گی، کل کو اس کے اندر شکر گزاری کی صفت آئے گی تو جو اس کے ساتھ احسان کرے گا اس کا یہ شکریہ ادا کرے گی۔ آری سمجھ میں؟ ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ کی ذات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی ذات کا ہر موقع پر احسان مند ہونا اور اس کا اظہار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے نا۔ مشکل کیوں ہے؟ ہم آپس میں انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کا شکریہ ادا تو فرمایا حدیث پاک میں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے گا۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا اللہ کی ذات اس بندے سے خوش ہوتی ہے کہ جو نوالا توڑ کے کھائے تو ہر نوالے پر کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جو بندوں کا شکر ادا کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا، اور جو بندوں کا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ آ رہی ہے؟ لوگ احسان کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے محسنین کو یاد رکھیں۔ مثلا ہمارے عمر بھائی ہیں یا ہمارا عبدالقادر ہے، دونوں درزی ہیں، الحمدللہ میرے کپڑے سیتے ہیں تو میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ بادام گل بیٹھا ہوا ہے، علی یہاں سے بھی چلا گیا،
اور یہ مظفر ہے، یہ مجھے موٹر سائیکل پہ لاتے لے جاتے ہیں، ان کا احسان ہے۔ اگر میں وقت کی پابندی پر نمازیں پڑھا رہا ہوں تو ان لوگوں کا احسان ہے۔ اگر میں پیدل چل کے آتا ہوں 500 میٹر دور، راستے میں 100 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا، اپنے محسنوں کو یاد رکھیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں، ہم اللہ کی ذات کا بھی احسان مند ہو سکیں۔ پچھلے 13 سال سے الحمدللہ یہاں پر اعتکاف کی نیت سے پورا مہینہ بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے جس نے مجھے سحری کے وقت کھانا پہنچایا، آج تک ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ 2 سال سے عبدالقادر لا رہا ہے الحمدللہ، یہ باقی بھی تو ماشاءاللہ 50 والے ہیں نا، ان کی نانی مری ہوتی ہے، تو ان کا تذکرہ کبھی بھول کر بھی اگر زبان پر بھی اگر دعائیہ کلمات آتے ہیں، خدا کی قسم میں نہیں کرتا، یہ قرآن میرے سامنے میں نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم گھروں میں سے آتے ہو سحری کے وقت یوں مار کے، ہاں تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارا امام جوان کا بچہ، یہ لیاری میں واحد مسجد ہے جو رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، کوئی دکھاؤ مسجد نا، کبھی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ مسجد بند ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ میں بھوکے پیٹ تو 30 دن نہیں رہ سکتا، میرے بچے چھوٹے تھے، جب تک میرا بھائی زندہ تھا وہ گھر سے لے آتا تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں مجبور ہوا نا۔ تو جن لوگوں نے اس موقع پر تعاون کیا ان کی نسلوں کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ یہ احسان مند ہے۔ اقبال بھائی کے گھر کی کلیجی یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سر صدارت کے گھر کا کھانا یاد آتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے مجھ پر احسانات ہیں، اور میں خدا کی قسم ان کے لیے دعا نہ بھی کرنا چاہوں آٹومیٹکلی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتے ہیں۔ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق کے متعلق؟ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ سے لے کر چکاؤں گا، اللہ سے لے کر چکاؤں گا۔ پیغمبر نے بتلایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے اس کو بھولو نہیں، احسان فراموشی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ مدینہ میں پیغمبر کو سب سے زیادہ اس نے پریشان کیا، لیکن مر گیا۔ ان کے بیٹے سچے مسلمان، سرکار ابا مر گئے، آپ مہربانی کریں اپنی چادر دے دیں، میں کفن کے طور پر استعمال کر لوں، کچھ برکت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فوراً دی اور فرمایا اس کا مجھ پر ایک احسان تھا اور میں چاہتا ہوں کہ احسان کا بدلہ چکا دوں کہ میرے چچا عباس اور اس کا قد برابر تھا۔ بدر کی لڑائی میں حضرت عباس جب گرفتار ہوئے تھے، ان کی قمیض پھٹی تھی، ان کا بدن ننگا تھا، ان کے بدن کے ناپ کا کپڑا کسی کا نہیں تھا، اس نے قمیض میرے چاچا کو پہنائی تھی، یہ مجھ پر احسان تھا، میں اس کا احسان چکاؤں گا۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اگر ہم اپنے محسنین کو یاد کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ محسنین کا دل بھی بڑا ہوگا، ان کا مزید دل کرے گا۔ ہاں اللہ کا فضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیسے چل رہا ہے نظام، تو اللہ چلاتا ہے، اعجاز رسول ہے میڈیکل والا، یہ بھی تعاون کر دیتا ہے، باقی بھی کچھ 100-200 روپیہ پکڑا دیتے ہیں، لیکن جو نہیں دیتے نا ان کی شکلیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، صاف سی بات بتا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی سائڈ بزنس تو نہیں ہے، ہاں ہماری حالت تو چرسیوں والی ہے، لگے دم مٹے غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لاتے ہو، تو ہمارے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے کپڑے کوئی ہمارا وہ اپنا وہ دکان والا ہمارے چاچے کا پتر تو نہیں لگتا ہے۔ تو ہماری ٹوٹل آمدنی کا دار و مدار آپ لوگوں کی جیب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب زمین پر ظلم ہوتا ہے تو سرخاب پرندہ اس ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے کے اندر لا کر کمزور ہو کر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظلم جب ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے نا تو ہماری شامت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ برا مت نہ منا تو واقعہ سنا دو، مولانا مسعود اظہر صاحب فرمایا کرتے تھے مصلی کی بڑی برکتیں ہیں، نہیں دو مولویوں کو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرے گا۔ کوئی مر گیا تو چاول کون کھائے گا، دیگ کون کھولے گا؟ مولانا تشریف لائے نا، پھر تیسرے کا کھانا، پھر جمعراتیں 7 جمعراتیں 40ویں کا کھانا، اتنے دنوں کے اندر انشاءاللہ ایک اور مر جائے گا۔ یہ جو ٹائم والا جو سلسلہ ہوتا ہے نا یہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں، باقی مولویوں کی بات میں نہیں کرتا، مجھے نہیں پتہ ان کا سائڈ بزنس ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں ہے، لیکن جو ہم پر خرچ کرتا ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، کرے نہ کرے نام یاد ہو نہ ہو شکل یاد ہوتی ہے. جیسے عمر شریف کہا کرتا تھا پاکستانی لوگوں کو جب یہ ایمریٹس ایئر لائن یا باہر ملک کی کسی بھی ایئر لائن کے اندر سوار ہوتے ہیں، ان کو شراب پیش کی جاتی ہے، ان کو نام نہیں آتا کلر بتاتے ہیں، ان کو نام نہیں آتا کلر بتاتے. تو ہمیں بھی بہت ساروں کے نام یاد نہیں ہوتے. شمسوی ماشاء اللہ آج کل چائے پلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو احسان مند ہیں ہمارے. اب یہ احسان ایسی چیز ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. اب بہت سارے لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے منہ میں لقمہ ہوتا ہے ان کا، ہم بول نہیں سکتے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، نہیں بک سے بول سکتے یار، روٹی پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، عزت دار حالانکہ اتنے نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے. منہ کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہے، منہ کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہے. اور جس کو ہم لتاڑ دیں تو وہ سمجھ جایا کرے، وہ سمجھ جایا کرے کہ وہ اپنی جیب ڈھیلی کرتا ہے تو ہم اپنی زبان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ میں سے 40ویں نمبر کا گناہ کیا ہے؟ احسان مند ہونا. اب ایک موٹی سی مثال ہے، اللہ ہمیں نماز وقت پر پڑھوا رہا ہے، یہ درس کے معاملات ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کی برکت ہے جو موٹر سائیکل پہ لاتے لے جاتے ہیں نا، ورنہ پیدل کب تک انسان بھاگے گا؟ بولو نا. اب میں پچھلی مرتبہ عید کے بعد گاؤں گیا، 11 دن میں وہاں رہا، تو روزانہ جو میری یہاں پر تنخواہ ہے وہ 13,000 روپے ہے. کتنی ہے؟ تو 13,000 روپیہ ہے. تو یہ 13,000 روپے مجھے مل رہا ہے کس بات کا؟ کہ میں یہاں پر وقت دوں گا. بیچ میں 11 دن میں نے وقت نہیں دیا تو وہ تنخواہ میرے لیے حرام ہے. اور سے سنیے گا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ سمجھ دی ہے، وہ حرام ہے. واپس میں آیا، میں نے قاری صاحب گواہ ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا 11 دن کا حساب لگاؤ، میری تنخواہ کاٹو. اس نے مجھ پر احسان کیا. اس نے کہا کہ وہ 11 دن کی نمازیں میں نے پڑھائیں، وہ 5,000 روپیہ یا 4,000 کچھ روپے بنتے تھے، وہ میں آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہوں. تو یہ بھی میرا محسن ہے. شاہ عالم بھائی ماشاءاللہ عید پہ کپڑے دے دیتے ہیں. جب یہ کپڑے لاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں عید آ گئی ہے، باقی پورا سال ننگے گھومتے رہو. آ رہی سمجھ میں؟ الحمدللہ وہ بھی یاد ہے. سر رفیق بھی کبھی کبھی بٹوے کے اندر سے ہم نکال لیتے ہیں اس کا نا، تو وہ بھی احسان مند ہے. اور حسین بھائی کے بھی جب حالات اچھے تھے تو بہت دیتا تھا ماشاءاللہ. اللہ کرے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں ماشاءاللہ یہ بھی دیتے ہیں. اور اعجاز بھائی بھی ماشاءاللہ عبد الرحمن انتظار میں ہوں. آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو یہ گناہ کبیرہ میں سے 40ویں نمبر کا گناہ کبیرہ احسان جتلانا. جو احسان جتلائے گا وہ اعمال کو ضائع کر دے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جو ہمارے محسن ہیں ان کو یاد رکھیں. چنانچہ جب صحابہ کا نام آئے، تابعین کا نام آئے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. اے اللہ تو ان کو میری طرف سے، سارے مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے. اگر وہ نہ ہوتے تو قرآن ہوتا؟ بولو نا. قرآن ہوتا، کتاب و سنت ہوتی، آج میں اور آپ بھی مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہوتے. اللہ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمتوں سے بھر دے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارا ایمان باقی نہ ہوتا. تو گناہ کبیرہ میں سے 40ویں نمبر کا بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا.